پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن حجرہ مبارک سے آپ باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد میں ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو وہ نماز کون سی پڑھ رہے تھے؟ وہ یہی نماز تراویح ادا کر رہے تھے اور ان کی امامت جو کرا رہے تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رات کر رہے تھے اور باقی صحابہ کرام کو یہ نماز تراویح پڑھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے سے باہر دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا ہی یہ بہت پیارا اور اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا کرنا اپنی عظیم سنت مبارکہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اس ماہ مبارک کو فضیلت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے اس عمل کے بدلے میں ایسے گناہوں سے یوں پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں اس کا قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اسے اس کی ماں نے جنا ہو۔ اور حضرت یزید بن رومان بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی جو نماز تھی وہ بشمول وتر 23 رکعات میں ادا کی جاتی تھی، یعنی معلوم ہوا 20 رکعات نماز تراویح اور 3 جو رکعات ہیں وہ نماز وتر ادا کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح جو معمول ہے صحابہ کرام کا جو احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں فرمایا اور اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے جو کہ حضرت علی، حضرت عمر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے، اور حضرت سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم جتنے بھی علم والے لوگ ہیں ان کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی صحابہ المہدیین، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ
صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میری اوپر تم لوگوں کے اوپر میری سنت کو بھی لازمی قرار دیا گیا، اور میرے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی بھی سنت کو تم پر لازم ہے، ان کی سنت کو بھی اخذ کرو اور پکڑو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہی پڑھنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں قیام کرنے کو سنت قرار دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی جتنے بقیہ ایام رہ گئے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے اور تلاوت کلام پاک کرنے اور اس کو سماعت کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔